کہ سارے صحابہ میں سے حضرت عثمان کو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمائندگی کے لیے اس موقع پر کیوں چنا تھا؟ تو وجہ اس کی یہ تھی دوستو کہ وہ سخی تھے، وہ غنی تھے، ان کا نام ہی عثمان غنی ہے، وہ مالدار تھے، اللہ نے جتنا بڑا مال دیا تھا اتنا زیادہ دل بھی عطا فرمایا تھا۔ مکے میں جب رہتے تھے تو غرباء کی مدد کرتے تھے، اور مکہ شریف کے بہت سارے لوگ چاہے اسلام نہیں لائے تھے لیکن وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر بار تھے، زیر احسان تھے، انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کھایا ہوا تھا۔ تو یہ خیال تھا کہ مکہ کے لوگ حضرت عثمان غنی کا لحاظ کریں گے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کے نمک خوار ہیں۔ تو وہ گئے وہاں اور اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچایا ان کو، اور مگر انہوں نے کہا کہ اے عثمان، تو آ گیا ہے اور تو کعبہ کے سامنے کھڑا ہے، تجھے تو ہم اجازت دیتے ہیں کہ تو طواف کعبہ کر لے اور اپنا عمرہ پورا کر لے، تو نے احرام باندھا ہوا ہے تو طواف و سعی کر کے تو اپنا فارغ ہو سکتا ہے، لیکن ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مکہ میں آئیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا جواب دیا کہ اگر میرے آقا و مولا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے تو میں ان کے بغیر کیسے طواف کر سکتا ہوں، ان کے بغیر میں کیسے صحیح کر سکتا ہوں، عمرہ کر سکتا ہوں۔ آپ نے طواف و صحیح کرنے سے انکار کر دیا۔ اور ادھر صحابہ کرام حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ صحابہ نے کہا کہ خوشا عثمان کیا قسمت اس کی کہ ہم یہاں منتظر ہیں کعبہ کے دیدار کو، اور وہ وہاں پہنچ چکا ہے اور وہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوگا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میں گمان نہیں رکھتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کرے گا، میں نہیں گمان رکھتا کہ میرے بغیر طواف کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گمان کے مطابق پورا اترے۔ جو حضور علیہ السلام کا ان کے بارے میں حسن ظن تھا، ان کی محبت پر جو بھروسہ تھا اور ان کی اطاعت اور وفاداری پر جو بھروسہ تھا، اس پر وہ پورا اترے اور کہا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ یہ ساری باتیں ہماری اہل سنت کی کتابوں میں تو لکھی ہی ہوئی ہیں۔ مزہ تو یہ ہے کہ یہ میں کتب شیعہ میں سے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ میرے ہاتھ میں فروع کافی ہے، اس کا صفحہ نمبر 754 ہے، 754، کہ وَبَایَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لی۔ حدیبیہ میں بیعت لی۔ بیعت کس بات کی تھی؟ جی آپ کو معلوم ہے، بیعت اس بات کی تھی کہ جب وہ وہاں گئے تو ان کو وہاں روک لیا گیا، افواہ پھیلی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کہ ان کو شہید نہیں کیا گیا، لیکن عثمان غنی کی صرف عظمت اور شان کو بڑھانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لی۔ ایک بندے نے بیعت کی اور کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، چاہے ہمیں اپنا خون بہانا پڑے۔ تو ہر شخص نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو اللہ اور اس کے رسول نے یوں اونچا فرمایا۔ جانتے ہیں اللہ اور اس کا رسول، ان سے کچھ چیز مخفی نہیں ہے، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ عثمان غنی کا مقام بلند کیا جائے۔ تو سب نے بیعت کی، اور جب سارے بیعت کر چکے تو اللہ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی۔ دیکھو بات سے بات نکل رہی ہے اتنی خوبصورت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اس بیعت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ سورہ فتح میں رب تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر۔ اللہ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دل دیکھ لیے
کہ وہ محبت سے اور ایمان سے اور اخلاص سے بھرے ہوئے ہیں۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر رحمت نازل کی، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں فتح قریب کی بشارت عطا فرمائی۔ اس سے مراد فتح خیبر ہے، یعنی قریب ایک بڑی فتح آنے والی ہے، وہ عطا فرمائی۔ تو جب یہ اتنی شان والی آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے ان بیعت کرنے والوں سے اپنی خوشی کا اظہار فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان پیچھے کیوں رہ جائے، اس کو بھی اس آیت میں داخل کرتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بلند کیا، فرمایا کہ یہ دیکھو یہ ہاتھ میرا ہے۔ کہا آپ کا؟ فرمایا کہ اس وقت یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اپنے دوسرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ میں عثمان کی جگہ پر عثمان کی طرف سے بیعت کر کے اس کو بھی اس میں داخل کر رہا ہوں، اور جو انعام اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کرنے والوں کے لیے نازل فرمایا اس میں عثمان کو بھی داخل کر رہا ہوں۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، یہ کتنی بڑی شان ہے اگر کسی کے دل میں اتر جائے۔ اور یہ میں فروع کافی میں سے پیش کر رہا ہوں، جی یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ جی ہاں، ذرا آرام سے بیٹھیں، ذرا کافی بھی پئیں اور ذرا کافی سنیں بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لی، وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى لِعُثْمَانَ، اور عثمان غنی کی طرف سے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھا، جی اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا، لعثمان، عثمان غنی کے لیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اہل بیت کے امام کہہ رہے ہیں۔ یہ لمبی روایت ہے، بہت پیچھے سے چلی آ رہی ہے، اور اس میں حضرت امام جعفر صادق نے اس ساری بات کو، ساری گفتگو امام جعفر صادق علی ابن ابراہیم اپنے باپ سے، اور وہ پھر آگے پوری روایت ہے، اور آگے جا کر معاویہ بن عمار عن ابی عبداللہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر عثمان غنی کی طرف سے بیعت کی۔ وقال المسلمون، اور مسلمان کہہ رہے تھے، صحابہ اکرام کہہ رہے تھے، طوبی لعثمان، کہ مبارک ہو عثمان کو، قد طاف بالبیت وسعی بین الصفا والمروہ، وہ تو بیت اللہ کا طواف کر چکا ہے اور صفا و مروہ میں صحیح کر چکا ہے، وہ احل، اور احرام کھول چکا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان لیفعل، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عثمان ایسا نہیں کر سکتا۔ فلما جاء عثمان، جب حضرت عثمان غنی آئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطفت بالبیت، کیا تم نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ فقالا، کہا، ما کنت لأطوف بالبیت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یطف بہ، عثمان کیسے بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے جبکہ اللہ کے رسول نے طواف نہیں کیا ہے؟ جی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں۔ جی تو جو لوگ پارا اماموں سے اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ کہاں سے کہاں بات لے جاتے ہیں، ہم بھی ان کو اپنا پیشوا اور اپنا امام مانتے ہیں، تو جن کو امام مانتے ہو کم از کم ان کی بات بھی تسلیم کرو۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ان کی محبت کو اپنے دل میں بسانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔